السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین، ومحب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین، واصحابہ الہادین المہدیین۔ اما بعد، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں آج کا اسم الجلیل ہے۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، کیونکہ سفر دور دراز کے ہوتے ہیں اور اب پختونخوا میں چونکہ سردی بہت زیادہ ہے، تو وہ ہم ڈسٹرکٹ مردان و مردان سے بنیر و بنیر سے سواتو، یہ جو ایریاز ہے وہاں تو بہت سردی، تو واپسی پر جب پہنچا تو تھروٹ انفیکشن ہوا تھا، تو میں 2 احباب کو بھی ٹائم نہ دے سکا، اور آج قدر گلا بہتر تھا، تو یہ کیب سے بھی سر درد تھوڑی سی کم ہوئی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے ہم کلام ہو جاؤں، اور یہ جو اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اس کے سلسلہ انشاءاللہ کنٹینیو جاری رہے گا۔ تو کافی میسیجز آ گئے 2 احباب کے، اللہ ساروں کو خوش رکھے، تمام مریدین، متقدین، فرینڈز سوشل میڈیا کے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں غیبانہ، وہ ہمارے لیے دعا گو ہیں۔ تو آج کے اسم کے علماء نے 3 خواص ذکر کی ہیں۔ الجلیل کے معنی ہے جل جلالہ، بڑی شان والا۔ جو کوئی اس اسم کو 73 بار پڑھا کرے انشاءاللہ صاحب وقار ہو۔ نمبر 2، جو کوئی اس کو 10 بار اپنے اسباب پہ پڑھے چوری سے محفوظ اور سلامت رہے۔ نمبر 3، جو بکثرت اس کا ورد رکھے گا، مشک و زعفران سے لگ کر پیے گا اور اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ عزت، عظمت، قدر و منزلت عطا فرمائے گا۔ تو الجلیل کوئی پڑھنا چاہتا ہے کہ میں اور میرے اہل و عیال، گھر بار، کاروبار، دکان، گاڑی، جو بھی ہے، اسباب وہ سلامت رہیں چور چکاروں سے، نظر بد سے، تو چور چکاری سے محفوظ اور سلامت رہنے کے لیے صرف 11 مرتبہ جب آپ دکان لاک لگاتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، تو اس تالے پہ پھونکو، یا جلیلو۔ اگر آپ اس کا زیادہ ورد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ پھر عزت کے لیے، جن لوگوں کا عزت، گراپ زوال پذیر ہو چکا ہو، دنیاوی طور پہ آج کل مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل، کہ جب ہم دنیاوی طور پر زبون حال ہو جاتے ہیں نا، تو خاندان میں، رشتہ داروں میں
پھر اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ یا یہ حاجی صاحب ہیں، یا یہ ملک صاحب ہیں، یا یہ چودھری صاحب ہے، یا میاں صاحب ہے، یا باچا صاحب ہیں، آغا جی ہیں، یا پیر صاحب ہیں، یا حافظ صاحب ہیں، یا شیخ القرآن ہے، یا شیخ الحدیث ہے. جتنے بھی القاب آپ نیکی پرہیزگاری سے جڑے ہوئے القاب بتا رہا ہوں، تو اس سے پھر کوئی مشورہ نہیں لیتے. ایک لپنٹر ہو، چرس پینے والا ہو، شراب پینے والا ہو، جوا کھیلنے والا ہو، اور عام لفظوں میں ہم اپنے جو پشتو ہمارا کلچر اس میں کہتے بدماش، تو پھر اس کو جرگوں کے لیے بھی بلاتے ہیں، اس سے مشورے بھی لیتے ہیں. آپ اندازہ کریں جو معاشرے میں ایک ناسور ہے اس کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو معاملہ پشتو میں کہتے دا سپنگیر ہوا، دا علماء ہوا، دا پیران ہوا، دا حافظان ہوا، دا خو خلق ہوا، اور دا سیدان ہوا، دا میاگان ہوا، اگر نرور کنے طبیعت نماچا چولی کچا کنے براولی وی دا فیصلے بدے کئی. تو یہ جو معاشرے میں ناسور لوگ ہیں اس کو یہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہاں اس کے لیے 2-4 دن کی عزت نصیب ہوگی، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی نہیں ہوگا. اور جتنے بھی روئے زمین پہ یہ گندگی، یہ غلط، یہ ناسور لوگ گزرے ہیں، دیکھے قبرستانوں میں پڑے، اس کے قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. یقین کریں، ہمارے قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ وہاں بھی مدفون ہیں. تو وہ جب، کیونکہ ہمارا قبرستان بہت وسیع ہے ماشاءاللہ، تو مجھے کچھ قبروں پہ نظر پڑی. کسی کا قبر ڈھونڈ رہا تھا کہ میں یہاں دعائے مغفرت بخشش پڑھوں. اپنے قبرستان سے پہلے گاڑی سڑک پر شیخ سلطان بابا کے سامنے روکی، مزار کے سامنے. میں اس کا قبر ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے نہ مل سکا. تو اتنا گھاس اور اس میں، تو دیکھو آپ کے جو پیارے ہیں جو اللہ کے پاس گئے ہیں یا نہیں بھی ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمام گاؤں والے پہ فرض عین ہے کہ دعائے قبرستان ایصال ثواب کے لیے جائیں. ہمارا رستہ جو پشاور میں ہے، ادھر سے بھی قبرستان میں ہے، بیک سائڈ سے جائے اس کے بیچ میں بھی ہے، یعنی جہاں سے بھی گزرے قبرستان کے بیچ میں سے گزرے ہیں. تو بندے خدا، آپ اپنے گھر میں قرآن مجید رکھے، گاڑی میں رکھے، اپنے سیکل پہ کچھ بھی نہیں آتا، سورۃ اخلاص تو آتا، سورہ فاتحہ، تو ان مومنین مومنات کو بخش دیں. ان کے لیے بہت فائدہ ہے. آپ ان کا فائدہ، آپ کا عقل جج نہیں کر سکتے. تو جہاں بھی قبرستان جائے، بے شک ایک سبحان اللہ کیوں نہیں ہے، ان کو بہت فائدہ دے گا، ایصال ثواب کرے. آپ جب ایسے کریں گے نا کہ یا اللہ اس قبرستان میں پڑے ہوئے تمام لوگوں کو بخش دے، تو آپ کا یہ ایک لفظ اس کو صدیوں کے لیے کافی ہے. تو بہرحال ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے اور نیک اعمال کی طرف آنا چاہیے، قرآن کی طرف، رسول اللہ کی طرف آنا چاہیے. مسجدوں کو بھر دو، اور حسد، بغض، یہ قتل مقاتلے اور یہ بندوق شندوق اس سے نکل آؤ. کسی نے یہاں ٹیکہ نہیں لے کر، سب کچھ فنا ہوگا، اور ظالم ایک دن انجام کو پہنچتا ہے. بڑے بڑے آ گئے وہ چلے گئے. تو یا جلیلو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ معاشرے میں میرے کوئی ہوئی ساکھ بحال ہو جائے، عزت، عظمت، مرتبہ، قدر و منزلت، تو یا جلیلو 1100 بار ڈیلی پڑھے، 1100 بار ڈیلی پڑھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت، عظمت، قدر و منزلت ٹاٹ باٹ سے آپ کو رکھے گا، ایسے اوپر رکھے گا. لوگ نیچے ہوں گے، آپ اوپر ہوں گے. واللہ غالب علی امرہ.
اللہ غالب ہے ہر امر پہ، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو عزت اور ذلت بادشاہی میرے اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا، فائدہ مند رہیں گے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔